بکریوں کی افزائش نسل۔ بکریوں کی پرورش زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام بھی اسی پیشے سے وابستہ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں بکریوں کی کل تعداد 5,70,00,000 کے قریب ہے۔ پاکستان میں بکریوں کی سالانہ پیداوار تمام جانوروں سے زیادہ ہے۔ 2005-6 کے اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق 1.9 میٹرک ٹن گوشت پیدا ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق بکریوں کا دودھ ذیابیطس کے مرض کے لیے مفید ہے۔ بکری کو غریب کی گائے بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں بکریوں کی نسلیں۔ اس وقت پاکستان میں بکریوں کی 30 نسلیں پائی جاتی ہیں۔ علاقائی طور پر بکریوں کی خاص نسلوں میں بیتل، ناچی، دائرہ دین پناہ، ٹیڈی، کوہستانی بکری، دیسی بکری، کاغانی بکری، خراسانی بکری، بربری بکری، گدی بکری، کاموری بکری، پٹیری وغیرہ شامل ہیں۔ افزائش کے لیے بکریوں کی رہائش۔ بکریوں کے لیے باڑے کچے اور پکے دونوں قسم کے بنائے جا سکتے ہیں۔ ابتدا میں عام قسم کے سرکنڈے اور بانس کے ایسے چھپر بنائے جا سکتے ہیں جس کی مٹی اور توڑی سے لپائی کر دی گئی ہو۔ چھپر کے اطراف میں اینٹوں کے ستون کھڑے کر کے اوپر ٹی آئرن اور ٹائلیں لگائی جائیں تو مضبوط قسم کی رہائش بن جاتی ہے۔ شیڈ کی اونچائی 7-8 فٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ باڑے ہوادار ہونے چاہیے اور سردیوں میں ان کے اندر دھوپ کا جانا ضروری ہے۔ باڑوں کا رخ شمالن جنوباً رکھا جائے تاکہ سردیوں میں بکریاں اور ان کے بچے ہوا کے سرد جھونکوں سے محفوظ رہ سکیں۔ باڑے شاہراہ عام سے دور مگر ان کا پختہ سڑک سے رابطہ بھی ضروری ہے تاکہ نامساعد حالات میں آمد و رفت کا سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے۔ باڑوں کے قریب اگر سایہ دار درخت ہوں تو بہتر ہوگا تاکہ گرمی میں جانور سائے تلے آرام کر سکیں۔ 100 جانوروں کے لیے 12 سے 15 فٹ لمبی، 1 فٹ چوڑی اور 9 انچ گہرے پانی کے ٹب اور 10 سے 12 عدد کھرلیاں کافی ہوتی ہیں۔ اس لیے جانوروں کے کمرے تعداد کے حساب سے بنانے چاہیے تاکہ چھوٹے جانوروں کو موت سے بچایا جا سکے۔ مادہ بکریوں کا انتخاب اور خرید۔ بکریاں صحت مند اور جوان خریدی جائیں۔ 3-4 ماہ کی حاملہ بکریاں زیادہ سود مند رہتی ہیں۔ منتخب شدہ بکریوں کا جسم گتھا ہوا، دیکھنے میں خوبصورت اور ہوانہ ہر قسم کی بیماری سے پاک ہونا چاہیے۔ جب بھی جانور باہر سے خریدے جائیں ان کو کرم کا شدیات ضرور دیں اور کچھ دن بعد ویکسین ضرور کرائیں تاکہ جانور محفوظ رہ سکیں۔ سانڈ بکرے کا انتخاب۔ چونکہ ریوڑ کی ترقی کا انحصار عمدہ نسل کے بکروں پر ہوتا ہے اس لیے نر جانور کے انتخاب میں خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانور چست و چالاک، بھرے ہوئے جسم والا، روبدار اور ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ ایسے جانور خریدنے چاہیے جن میں جڑواں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ 30 بکریوں کی نسل کشی کے لیے 1 نر کافی ہوتا ہے۔ فارم پر لانے کے بعد جانوروں کی دیکھ بھال۔ جانور خرید کر لانے سے قبل باڑہ جات کی صفائی کروائی جائے۔ باڑہ جات کے اندر معمولی مقدار میں چونا بھی چھڑکا جائے تاکہ وہاں پر موجود جراثیموں کا خاتمہ ہو جائے۔ چونکہ فارم شروع کرنے کے لیے جانور مختلف علاقوں سے خریدے جاتے ہیں اس لیے ان میں مختلف بیماریوں کا پایا جانا خارج از امکان نہیں ہوتا۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ کرمی بیماریاں مالک کو زیادہ پریشان کرتی ہیں۔ جب بھی جانور باہر سے خریدے جائیں ان کو کرم کا شدیات ضرور دیں اور کچھ دن بعد ویکسین ضرور کرائیں تاکہ جانور محفوظ رہ سکیں۔ نسل کشی۔ نسل کشی ایسا عمل ہے جس پر آئندہ نسل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مستقبل میں اچھی پود حاصل کرنے کے لیے بکرا بہترین پیداواری خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ اگر نر کو سارا سال ریوڑ میں چھوڑا جائے تو بکریاں سارا سال حاملہ ہوتی رہتی ہیں۔ اگرچہ بکریوں میں جنسی تحریک سارا سال ہی رہتی ہے تاہم مارچ، اپریل اور ستمبر اکتوبر میں جنسی تحریک عروج پر ہوتی ہے۔ اس لیے یہی وقت ان کی نسل کشی کے لیے بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ حاملہ جانوروں کی دیکھ بھال۔ جب بکری حاملہ ہو جاتی ہے تو اس وقت سے اس کی دیکھ بھال شروع ہو جانی چاہیے۔ آئندہ نسل کا انحصار حاملہ جانوروں کی صحت اور اس کے پیٹ کے اندر نشوونما پانے والے بچے کی تندرستی پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ جانور کو خوراک کی کسی صورت میں کمی محسوس نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانور کو بیماریوں سے محفوظ رکھا جائے۔ خوراک کھلانے کا مقصد صرف پیٹ بھرنا نہیں ہوتا بلکہ غذائی لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ کھلائی جانے والی خوراک سے جانور کی غذائی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں یا نہیں۔ حمل کے آخری ایام میں خوراک کی کمی کے باعث اسقاط حمل بھی ہو سکتا ہے۔
اگر ایسا نہ ہو تو بھی جانور کو جسمانی کمزوری، دودھ کی پیداوار میں کمی اور بچوں کا کم پیدائشی وزن جیسے صورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح زچہ و بچہ دونوں میں شرح اموات بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ خوراک میں منرل مکسچر شامل کر کے یہ کمی پوری کی جا سکتی ہے۔ جانور کو سخت گرمی اور سخت سردی سے محفوظ رکھا جائے۔ سردیوں کی راتوں میں انہیں چھت کے بغیر باڑوں کی بجائے چھت والے کمروں میں، جن میں گندی ہوا کے اخراج کے لیے روشن دان موجود ہوں، میں رکھا جائے، کیونکہ بکری زیادہ سردی محسوس کرتی ہے۔ کچھ جانور دسمبر کی راتوں کو بھی کھلے آسمان تلے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو سردی نہیں لگتی، بلکہ انہیں بھی چھت تلے رکھنا چاہیے تاکہ سردی سے بچاؤ میں استعمال ہونے والی طاقت کو محفوظ کر کے جانور کی نشو و نما میں لایا جا سکے۔ حاملہ جانور خاص کر حمل کے آخری ایام کے دوران وافر مقدار میں چرائی میسر ہونے کے باوجود جسمانی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیٹ میں کم جگہ ہونے کی وجہ سے خوراک پوری نہیں کھا سکتا۔ خوراک کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ونڈا فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے، جو بڑی بکری کے لیے نصف کلو گرام روزانہ اور چھوٹی بکری کے لیے 400 گرام کافی ہوتا ہے۔ اس ونڈا پر اٹھنے والے اخراجات ضائع نہیں جاتے، بلکہ زچہ بچہ کی اچھی صحت اور دودھ کی زیادہ پیداوار کی صورت میں مالک کو واپس مل جاتے ہیں۔ حاملہ جانور کو حمل کے آخر میں باقی ماندہ ریوڑ سے علیحدہ کر کے باڑوں میں رکھنا چاہیے تاکہ یہ آرام سے رہ سکیں، اور اگر ونڈا دینا مقصود ہو تو علیحدگی میں آرام سے اپنا حصہ کھا سکیں۔ یہ بات بھی عموماً دیکھنے میں آئی ہے کہ بکری کا ایک تھن بڑا ہو جاتا ہے اور دوسرا چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو بیماری جس کا بر وقت علاج کروانا ضروری ہوتا ہے، اور دوسرے بچے کا لگاتار ایک ہی تھن سے دودھ پینا۔ لہٰذا دونوں تھنوں میں توازن قائم رکھنے کے لیے بچے کو دونوں تھنوں سے برابر مقدار میں دودھ پلایا جائے اور بچے کی ضرورت سے زائد دونوں تھنوں سے دودھ نکال لیا جائے۔ پانی۔ جانوروں کو اگر ایسی جگہ رکھا جائے جہاں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو تو روزانہ پانی پلانا ضروری ہوتا ہے۔ جانور جو خوراک کھا رہے ہوں، اگر ان میں نمک کی مقدار زیادہ ہو تو ان کو دن میں 2 دفعہ پانی ضرور پلانا چاہیے۔ کم پانی پلانے سے جانور کم خوراک کھائیں گے، جس کی وجہ سے ان کی پیداوار بھی کم ہو جائے گی۔ ایک چھوٹے بچے کے جسم میں پانی کی مقدار عموماً 70% ہوتی ہے، جو عمر بڑھنے سے کم ہوتی جاتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی 50% سے کم نہیں ہوتی۔ پانی غذائی اجزاء کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے اور زہریلے مادے خارج کرتا ہے، اور جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھتا ہے۔ جب ارد گرد کا درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پانی کی اشتہا بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، خصوصاً جب ہوا کے درجہ حرارت سے پانی کا درجہ حرارت کم ہو تو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ اگر جانوروں کو اناج زیادہ کھلایا جائے تو بنسبت چارہ جات والی خوراک کے پانی